واقعات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسط نمبر 63 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ معزز ناظرین، اب چلتے ہیں ایک عظیم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سلمان فارسی کی جانب، جو ایران کے رہنے والے تھے اور تلاش حق میں سرگرداں تھے۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے 5 روز بعد مدینہ تشریف لائے اور اسلام قبول کیا۔ ناظرین، ان کا مجوسی نام ماہبہ تھا۔ وہ ایران کے ایک قصبے جے کے رہنے والے تھے۔ ناظرین، بعض نے دام حرمز لکھا ہے، بچپن ہی سے مذہب کی طرف جھکاؤ تھا۔ ناظرین، آخر آتش کدے کے خادم خاص بن گئے، آگ کو ذرا سی دیر کے لیے بھی بجھنے نہ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جس کے نصیب میں ہدایت لکھ دیتا ہے تو اس کے لیے ہدایت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے، اور ہدایت کی توفیق انہی لوگوں کو ملتی ہے جو راہ حق کے متلاشی ہوں اور تعصب اور تنگ نظری سے پاک ہوں۔ ناظرین، حضرت سلمان فارسی کا باپ پیشہ کے اعتبار سے کاشتکار تھا اور مذہباً آتش پرست تھا۔ ان کے باپ نے ایک مرتبہ ان کو اپنی زرعی زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے بھیجا۔ راستہ میں عیسائیوں کی عبادت گاہ تھی۔ ناظرین، یہ اس کے اندر چلے گئے اور ان کے طریقہ عبادت کو دیکھ کر متاثر ہوئے۔ ناظرین، وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کچھ نہ کچھ اس وقت تک زندہ ہوں گی۔ بعد میں تو عیسائیوں نے عبادت گاہوں کو موسیقی اور شرکیہ عقائد پھیلانے کا مرکز بنا لیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ شام تک وہیں رہے۔ واپس آ کر باپ کو پورا حال سنایا اور کہا کہ ان کا دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ باپ نے تردید کی اور بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ اصرار کرتے رہے کہ آتش پرستی سے عیسائیوں کا دین بہتر ہے۔ ناظرین، جب باپ کو خدشہ ہوا کہ یہ آباء و اجداد کا مذہب چھوڑ دیں گے تو اس نے ان کو گھر میں قید کر دیا۔ ناظرین، کسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ گھر سے فرار ہو کر ایک قافلے کے ساتھ شامل ہو کر وہاں چلے گئے جو عیسائیوں کے دین کا مرکز تھا۔ ناظرین، وہ عیسائیوں کے سب سے بڑے مذہبی پیشوا کے پاس رہنے لگے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ شخص بددیانت اور دنیا پرست نکلا، لوگوں کو صدقہ و خیرات کی ترغیب دلاتا اور جو اموال صدقہ کی مد میں آتے وہ خود رکھ لیتا اور مسکینوں کو کچھ نہ دیتا۔ ناظرین، اس کی موت کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے اس کے ماننے والوں کو اس کی حقیقت بتائی اور اس کے گھر میں رکھے ہوئے سونے چاندی سے بھرے ہوئے 7 مٹکے دکھائے تو وہ لوگ بڑے برہم ہوئے اور ان کے دل سے اس پادری کی وہ وقعت نکل گئی۔ ناظرین، انہوں نے اس کو دفن بھی نہ کیا بلکہ اس کی لاش کو سولی پر چڑھا دیا اور پتھر مار مار کر چورا کر دیا۔ ناظرین، اس کے بعد دوسرا پادری اس منصب پر فائز ہوا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ دوسرا شخص اس پہلے شخص سے بہت افضل تھا اور دنیا سے بے رغبت تھا۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی اور ایک عرصہ تک اس کے ساتھ گرجا میں رہا۔ موت کے وقت اس نے وصیت کی کہ اب تم فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ اس کے سوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا کوئی اور میرے علم میں نہیں ہے۔ جو شہر موصل میں رہتا تھا، میں تلاش کرتا ہوا اس تک جا پہنچا۔ یہ شخص بھی عابد و زاہد تھا، میں اس کے ساتھ رہنے لگا۔ جب اس شخص کی وفات کا وقت آیا تو اس نے کسی اور کا پتہ بتا دیا جو شہر نصیبین میں رہتا تھا۔ ناظرین، حضرت سلمان فارسی اس کے پاس رہتے رہے، پھر اس کی بھی موت آ گئی اور وہ شہر عموریہ کے کسی عابد کا پتہ بتا گیا۔ ناظرین، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس کے پاس رہنے لگے اور کمانے کا مشغلہ بھی اختیار کر لیا اور کچھ مال بھی جمع ہو گیا۔ جب اس عموریہ والے پادری کو موت نے آ گھیرا تو حضرت سلمان فارسی نے اس سے دریافت کیا، اب بتائیے میں آپ کے بعد کہاں جاؤں؟ اس نے جواب دیا، بیٹا
بیٹا اب تو میرے علم میں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر پوری طرح قائم ہو۔ اب تم اللہ کے آخری نبی کی آمد کا انتظار کرو۔ ان کے تشریف لانے کا زمانہ قریب آ چکا ہے۔ وہ عرب میں تشریف لائیں گے اور ایک ایسے شہر کی طرف ہجرت کریں گے جس کے دونوں طرف کنکریلی زمین ہوگی اور اس شہر میں کھجوروں کے باغات ہوں گے۔ ان کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ ہدیہ قبول فرمائیں گے اور صدقہ نہ کھائیں گے، اور ان کی نبوت کی ایک علامت یہ ہوگی کہ ان کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، لہٰذا تم عرب چلے جاؤ۔ ناظرین، یہ کہہ کر اس پادری نے آخرت کا راستہ لیا اور حضرت سلمان فارسی عرب پہنچنے کی تدبیریں سوچنے لگے۔ ناظرین، عرب کے کچھ لوگ تجارت کے لیے عموریہ پہنچ گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ عرب لے چلو، میں تمہیں معاوضہ کے طور پر یہ بکریاں اور گائیں دوں گا۔ وہ لوگ انہیں ساتھ لے چلے اور وادی القریٰ پہنچ کر ناظرین انہوں نے دھوکہ کیا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو اپنا غلام ظاہر کر کے فروخت کر ڈالا۔ ناظرین، خریدنے والے شخص نے مدینہ کے ایک یہودی کے ہاتھ ان کو فروخت کر دیا اور قبیلہ بنو قریظہ کا فرد تھا، وہ انہیں مدینہ لے گیا۔ ناظرین، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ کو دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ یہی وہ شہر ہے جہاں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لائیں گے۔ ناظرین، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں ایک ایک دن گن رہے تھے کہ وہ مبارک گھڑی آ پہنچی اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ ناظرین، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور پادری کی بتائی ہوئی تمام علامات دیکھ لیں۔ جب مہر نبوت دیکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اٹھا دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان ناظرین مہر نبوت دیکھ لی اور اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین، اسلام تو قبول کر لیا لیکن یہودی کی غلامی سے آزادی کا مسئلہ تھا۔ اس نے کہا کہ تمہاری آزادی کے لیے یہ شرط ہے کہ تم 300 کھجوروں کے پودے لگاؤ، جب وہ تمام درخت پھل دے دیں اور تم 40 اوقیہ یعنی تقریباً 7.25 سیر سونا ادا کر دو تو تمہیں غلامی سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ ناظرین، حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس باغ میں جا کر اپنے مبارک ہاتھوں سے 300 پودے لگا دیے اور پھر یہ معجزہ ہوا کہ سارے درختوں نے اسی سال پھل دے دیا، جبکہ کھجور کے پودے میں 5 سال میں پھل آتا ہے۔ ناظرین، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انڈے کے برابر کہیں سے سونا آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو بلا کر فرمایا، یہ لے جاؤ اور تمہارے ذمے جو سونا واجب الادا ہے وہ ادا کرو۔ ناظرین، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنے تھوڑے سے سونے میں 40 اوقیہ کا وزن کیسے پورا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقین رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں اسی سے سبکدوش فرما دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب اس یہودی نے سونے کی اس ڈلی کو تولا تو پورا وزن نکلا اور ان کو آزادی مل گئی۔ ناظرین، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگا اور غزوہ خندق میں شریک ہوا۔ معزز ناظرین، یہ تمام تفصیل حضرت سلمان فارسی کی زبانی جمع الفوائد، شمائل ترمذی اور طبقات ابن سعد سے نقل کی گئی ہیں۔ معزز ناظرین، پچھلی اقساط میں بتایا جا چکا ہے کہ قریش مکہ کو مسلمانوں کا مدینہ میں امن و سکون کسی
سی صورت برداشت نہ ہوا۔ نبوت کے ابتدائی 13 سال مکہ میں اس طرح گزرے کہ مسلمانوں کو مارا گیا، پیٹا گیا اور جلتے ہوئے پتھروں پر ان کو لٹایا گیا۔ ان کا سماجی و معاشی مقاطعہ کر کے پہاڑی کی گھاٹی میں قید کر دیا گیا۔ ناظرین، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کی گئی، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادل نخواستہ مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لائے تو یہاں بھی چین سے نہ بیٹھنے دیا گیا، اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کھلی اور چھپی ہر قسم کی تدبیریں شروع کر دی۔ ناظرین، انہوں نے مہاجرین کو دھمکیاں دینی شروع کی اور کہلا بھیجا کہ تم مغرور نہ ہونا کہ مکہ سے صاف بچ کر نکل آئے، ہم مدینہ پہنچ کر تمہارا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ صورتحال مدینہ کے مسلمانوں کے وجود کے لیے بڑی پر خطر ہو گئی تھی، اس لیے کہ قریش ان کے استحصال کا تہیہ کر چکے تھے۔ مکہ میں مسلمانوں کا دشمن ایک ہی گروہ تھا، یعنی مشرکین قریش، لیکن مدینہ میں 3 گروہ ان کے حریف ہو گئے تھے۔ نمبر 1، ایک تو وہی مکہ کے پرانے دشمن قریش جو وطن سے بے وطن کرنے کے بعد بھی مسلمانوں کا پیچھا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ نمبر 2، دوسرے مدینہ اور آس پاس کی بستیوں کے یہودی، جنہوں نے اگرچہ کہ مسلمانوں سے دوستی کا معاہدہ کر لیا تھا مگر ان کے دلوں میں دشمنی کی ایک آگ سلگ رہی تھی۔ نمبر 3، تیسرے منافقین جو مسلمانوں کے لیے آستین کا سانپ تھے، تاہم مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی زندگی میں بڑا فرق تھا۔ مدینہ کی آبادی کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا تھا، مکہ اور دوسرے مقامات کے مسلمان بھی اس امن گاہ میں پناہ لینے کے لیے جمع ہو رہے تھے، اس لیے مدینہ نے مرکز اسلام کی حیثیت حاصل کر لی تھی۔ ان پرخطر حالات میں جو مدینہ میں مسلمانوں کے وجود کے لیے چیلنج بنے ہوئے تھے اور جن سے آیا تھا کہ قریش کسی طرح ہوش کے ناخن لینے اور اپنی ثمرت سے باز آنے کے لیے تیار نہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت فرما دی لیکن اسے فرض قرار نہیں دیا۔ ناظرین، اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد نازل ہوا وہ یہ تھا، جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں بھی جنگ کی اجازت دی گئی کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ ناظرین، پھر اس آیت کے ضمن میں مزید چند آیتیں نازل ہوئیں جن میں بتایا گیا کہ یہ اجازت محض جنگ برائے جنگ کے طور پر نہیں بلکہ اس سے مقصود باطل کے خاتمے اور اللہ کے شعائر کا قیام ہے۔ ناظرین، چنانچہ آگے چل کر ارشاد ہوا، جنہیں ہم اگر زمین میں اقتدار سونپ دیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ ناظرین، قتال کی یہ اجازت پہلے قریش تک محدود تھی، پھر حالات بدلنے کے ساتھ اس میں بھی تبدیلی آئی، چنانچہ آگے چل کر یہ اجازت وجوب سے بدل گئی اور قریش سے متجاوز ہو کر غیر قریش کو بھی شامل ہو گئی، اور پھر جنگ و جدل کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 64 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔